السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم علم فقہ کا آغاز کر چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ ہم مختلف فنون اور علوم کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور باقاعدگی سے یعنی سبکن ان علوم کو، ان فنون کو پڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ مختلف علوم پڑھ رہے ہیں، آپ علم حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اصول فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ نے علم صرف کا بھی آغاز کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی علم صرف دیکھیں گے، اور علم صرف میں یعنی اسی طرح سے وہی طریقہ کار ہوگا جو ہم نے علم فقہ کے اندر اختیار کیا تھا، وہی سوال و جواب کی ایک نشست ہوگی، اور اختتام پر جو چیز رہ جائے گی اسے میں بیان کر دوں گا، یا اگر مجھے لگا کسی چیز کی وضاحت جو ہے مطلوب ہے تو ہم اسے دوبارہ سے واضح کریں گے۔ اگر میں آپ سے یعنی اگر ہم آغاز کرتے ہیں اس ڈسکشن کا، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کہ علم صرف کو سیکھنے کے لیے کون سی بنیادی چیز ایسی ہے کہ جو آنی چاہیے، یعنی جہاں سے آغاز کیا جائے، آپ بتائیں۔ اوزان۔ اوزان، یعنی اوزان تو آپ نے کوئی اوزان یاد کیے ہیں؟ کون سے اوزان یاد کیے ہیں آپ نے؟ مجرد اوزان آپ نے یاد کیے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پر آپ سے کہ کیا وہ اوزان آپ مجھے سنا سکتے ہیں؟ بفعل الفعل ذا التدليل يوفعل يأتي ومكسور عين أو ألا فعل ماشاءاللہ۔ فعول۔ اس میں کتنے اوزان ہیں؟ 4۔ تو یہ 4 اوزان وہ ہے جو بنیادی ہے، جو یاد ہونے چاہیے، اور یہ 4 اوزان جو ہے مجرد اوزان ہے۔ اچھا، اگر پہلا وزن لکھیں گے وہ کیا ہے؟ فعلل۔ فعلل، فعلل ایک۔ دوسرا فعول۔ فعول، فعیل۔ فعیل، فعال۔ فعال۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ 4 بنیادی اوزان ہیں جو علم صرف پڑھنے والے طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے ابتدا میں، یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 4 اوزان ہیں، بلکہ آپ مجھے بتائیں، یہ جو 4 اوزان ہیں کیا ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں؟ ان کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ رباعی مجرد، ثلاثی مجرد۔ ماشاءاللہ، رباعی مجرد میں تقسیم کیا جائے گا اور ثلاثی۔ رباعی اور ثلاثی مجرد میں انہیں کیوں تقسیم کیا جائے گا، کیا وجہ ہے؟ رباعی میں 4 حروف ہے ماشاءاللہ، اور ثلاثی میں۔ یہاں 4 حروف کس کے ہیں؟ رباعی میں۔ کون سا ہے ادھر رباعی؟ فعلل۔ ماشاءاللہ، اس کے اندر 4 حروف ہے، 1 2 3 4، 4 حروف اس کے آگے، تو اس کے اندر 3 حروف ہے۔ کیا صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ 4 حروف ہے یا 3 حروف ہے، یا اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہیے؟ کیا اس کے اندر 4 حروف اصلی ہیں اور اس کے اندر 3 حروف اصلی ہیں۔ ہم کہیں گے جو رباعی ہوتا ہے اس کے اندر 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، رباعی مجرد سے کہا جاتا ہے، اور جو ثلاثی مجرد ہے اس کے اندر 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ان دروس کی جو خاصیت ہوگی آپ نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ماشاءاللہ، ان دروس میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم ابنیت الفعل المجرد و معانیہ و تصاریفی، ہم ان کی تصریف کے ساتھ ان کے معنی بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک خاصیت ہوگی ان دروس میں تو ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے صرف جو ہے
جو تصریف ہے اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، ان اوزان کے جو معانی ہے ان پہ بھی غور کیا جائے گا۔ اچھا بہرکیف اب ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ربائی ہے، ربائی مجرد، ٹھیک ہے، اور یہ ان تینوں کو ہم نے کیا کہہ دیا، یہ کیا ہے، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد، یہ تو ہو گیا یہاں تک۔ اب مجھے بتائیں کہ مزید یہ جو ربائی مجرد اور ثلاثی مجرد، مزید بھی ان کو تقسیم کیا جاتا ہے کسی چیز میں؟ کس میں کیا جاتا ہے؟ لازم اور متعدی میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کو مزید کس میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ لازم اور متعدی کے اندر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی فعلل جو ہے اس کو ہم لازم اور متعدی میں تقسیم کریں گے لازم اور متعدی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں لازم اور متعدی میں کیا فرق ہے، آپ بتائیں۔ لازم کے اندر فاعل ہے اور مفعول اور متعدی کے اندر فاعل اور مفعول ہے۔ ماشاءاللہ، لازم کے اندر فاعل ہوتا ہے، کیا لازم کے اندر مفعول ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی پتہ یہ چلا کہ لازم کے اندر صرف فاعل ہوتا ہے اور متعدی کے اندر کیا ہے، فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں۔ جب مثالیں آئیں گی تو آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بہرکیف یہ بنیادی چیزیں جو یاد رکھنی چاہیے۔ ہم نے ربائی مجرد کو لازم اور متعدی میں مزید تقسیم کیا، یہ بتائے کہ کیا ان تینوں کو بھی مزید تقسیم کیا جاتا ہے کس میں؟ فعولہ کو خالی لازم میں کیا جاتا ہے، فعیلہ فعلہ کو لازم اور متعدی میں دونوں میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فعولہ ہے یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے نا، باقی جو ہمارے پاس کیا ہے، باقی جو دو بچتے ہیں فعیلہ اور فعالہ، یہ بھی لازم اور متعدی میں تقسیم ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بچتا صرف یہ ہے، اس کو ہم لازم اور متعدی میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ اس کا صرف لازم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائے، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کوئی مثالیں یاد کی ہوئی ہے، یعنی ربائی مجرد لازم کی آپ نے کتنی مثالیں یاد کی ہے؟ 5 مثالیں؟ 5 مثالیں آپ سنا سکتے ہیں مجھے؟ أشرج غرغر البدل السمح الرمل، اور متعدی کی کتنی مثالیں؟ 4۔ کیا کیا؟ قرب کردس سبرق غربل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو مثال کے طور پہ اگر ان میں سے ہم کسی ایک مثال کو لے لیتے ہیں، ہاں ہم لازم کی کسی ایک مثال کو لے لیتے ہیں، کس کی؟ ربائی مجرد فعللہ کے وزن کی، تو کیا ہوگی؟ حشرجہ۔ حشرجہ لے لیں یا کوئی اور بتائے، پڑھتے رہے۔ حشرجہ غرغرہ۔ غرغرہ لیتے ہیں، غرغرہ سب کو یاد رہے گا، غرغرہ، غرغرہ، تو یہ کس وزن پر ہے؟ فعللہ کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اب متعدی میں کوئی ایک مثال مجھے بتائے۔ قرب کردس سبرق۔ شبرق، ہاں، اور اس کے علاوہ اس کی کتنی مثالیں تھی؟ 4۔ ہاں، اس میں غربلہ ہے نا، اس میں غربلہ کو یاد کرے، غربلہ، ٹھیک ہے۔ کربلا سے غربلہ، یعنی یہ یاد رہے گی، یاد رکھنے میں یہ آسانی ہوگی۔ تو بہرکیف لازم ربائی مجرد فعللہ کا جو ہمارے پاس جو مثال ہے اس کے وزن پر، وہ کیا ہے؟ غرغرہ، کیا ہے؟ غرغرہ،
اور ہمارے پاس متعدی رباعی مجرد جو اس کا جو وزن ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ غربلة. غربلہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پاس چلے ان اوزان پر تو ہم تفصیل سے بحث کریں گے آگے آنے والے درس میں. ہم نے آپ کو پتہ ہے خاص طور پر اس وزن کے اوپر بحث کرنی ہے. تو اس وزن میں آپ کو کوئی مثال آتی ہے؟ کون سی؟ اس کی دو مثالیں ہیں، کون کون سی؟ جانوبہ نجوبہ. اس کی اگر دو مثالیں، اس میں سے اگر ایک بھی یاد رکھے تو وہ بھی کافی ہے. کیا ہے؟ جانوبہ. جانوبہ. تو یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ماشاءاللہ اگر آپ کو بنیادی چیز یاد ہو جائے نا، اور یہ آپ کا پہلا درس تھا، تو اگر یہ بنیادی چیز ایک طالب علم کو یاد ہو جائے صرف پڑھتے ہوئے، یعنی صرف کے ابتدا میں، تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں آہستہ آہستہ اس کے لیے آسان ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو یاد کرنی چاہیے صرف میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ اوزان ہے، یہ 4 اوزان ہے، اور ان 4 اوزان کی جو مزید تقسیمات ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیے تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ ہم کہیں گے بفعلل فعل ذو التجرید او فعلا یأتی ومکسور عین او علی فعلا. تو اس طریقے سے یہ 4 اوزان یاد ہو جاتے ہیں. تو ان 4 اوزانوں کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے سامنے 4 چیزیں ہیں، فعلل، فعول، فعیل، فعل. تو اس میں سے پھر جو فعلل ہے اس کو ذہن میں رکھے کہ وہ رباعی مجرد ہے، اور بقیہ جو 3 ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. میں نے آپ کو بتایا رباعی مجرد اور ثلاثی مجرد انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر حروف اصلیہ، جو رباعی کے اندر حروف اصلیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 ہوتے ہیں، اور ثلاثی مجرد میں حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. یہ بھی جب صاف ہو جائے تو اس کے بعد نا لازم اور متعدی کی بحث آتی ہے. اور متعدی کا ایک اور نام ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے؟ معدہ. معدہ بھی کہتے ہیں سب. تو معدہ یا متعدی جو ہے، اس کے اندر پہلے اس فرق کو بھی سمجھے کہ اس کو لازم اور متعدی کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ لازم کے اندر صرف کیا ہوتا ہے؟ صرف فاعل ہوتا ہے. لیکن جو معدہ ہے، متعدی ہے، اس کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی. پھر اس کے بعد نا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے، ان اوزان میں سے صرف ایک وزن ایسا ہے جو فاعولہ ہے، جو ہمیشہ لازم ہوتا ہے. اور یہ تفصیل سے آگے چل کر ہم اس کو پڑھیں گے. تو جو بقیہ تینوں اوزان ہیں ان میں لازم بھی اور متعدی بھی ہے، لیکن فاعولہ کا جو وزن ہے اس میں کیا ہے؟ خالی لازم ہے. تو فاعولہ کی مثال کیا ہے؟ جنوبہ. یہ یاد ہونی چاہیے، جنوبہ. اور آپ نے کیا مثال پڑھی ہے؟ ناجوبہ. جنوبہ، ناجوبہ، یہ یاد کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے نا پھر رباعی مجرد میں لازم کی جو مثالیں ہم نے یاد کی وہ کیا کیا ہے؟ خشرج، غرغر، اربد، دسم، حزم. اس میں اگر غرغرہ بھی یاد کر لیا جائے ایک وزن کو تاکہ انسان کو یاد رہے تو وہ بھی کافی ہے. اور متعدی میں ہم نے کتنے اوزان یاد کی، یعنی کتنی مثالیں یاد کی اس وزن کی؟ کون کون سی؟ قرضبہ، قردسہ، شبرقہ، غربل. ماشاء اللہ. تو اس میں سے غربلہ کو یاد کر لیں. تو اگر یہ پہلا درس اگر ایک انسان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے تو اس کے لیے پھر جو باقی جو اسباق ہیں ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آج کی ہم نشست کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے جس طرح سے آپ پر یہ چیزیں بڑی آسانی سے کھولی ہیں باقیوں پر بھی کھول دے. اور اسی طرح سے جو ہے مزید بھی جو چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے یعنی صرف کی کتب میں، تو وہ بھی اللہ رب العزت آپ پر اسی طرح سے کھولے جس طرح یہ چیز آپ پر کھلی. اور ماشاءاللہ اب آپ کو نا ایک طرح سے یہ پورا ایک چارٹ یاد ہے، زبانی یاد ہے. اور اس عمر میں یہ چیز بھولتی بھی نہیں، آپ اگر اچھی طرح یاد کریں کوئی بھولے گا بھی نہیں. تو آج کے درس کا اختتام اسی پر کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم.